بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، ویلکم ہے آپ سب کا ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ٹاک میں۔ ہماری ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کریں۔ روز کی طرح آج بھی ہم آپ کے لیے ایک اسٹوری لائے ہیں، لیکن اس بار ہم ایک انوکھی اسٹوری لائے ہیں۔ امید ہے آپ سب کو پسند آئے گی۔ چلیں بڑھتے ہیں اپنی کہانی کی طرف۔ یہ گئے وقتوں کی بات ہے، کسی شہر کا قاضی مرغی لینے بازار گیا۔ دکاندار دکان بند کر چکا تھا، وہ ایک گاہک کے لیے مرغی ذبح کر کے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ قاضی صاحب نے کہا، یہ مرغی دے دو۔ دکاندار نے کہا، میں مرغی کے مالک کو کیا جواب دوں گا؟ قاضی صاحب نے کہا، گاہک سے کہہ دینا مرغی اڑ گئی، بات بڑھے گی تو معاملہ میرے پاس ہی آئے گا۔ دکاندار نے مرغی قاضی کو دے دی۔ کچھ ہی دیر میں وہ گاہک آن پہنچا جس کی مرغی تھی۔ مرغی طلب کرنے پر دکاندار نے بتایا کہ مرغی اڑ گئی ہے۔ وہ نہ مانا اور دکاندار کو پکڑ کر قاضی کے پاس چل دیا۔ راستے میں دو افراد جگہ رہے تھے۔ دکاندار بیچ بچاؤ کرانے لگا تو اس کی انگلی لڑنے والے میں سے ایک شخص کی آنکھ میں لگ گئی، جس سے اس کی آنکھ ضائع ہو گئی۔ وہ یہودی تھا، سو وہ معاملہ بھی قاضی کی طرف ہی چل پڑا۔ دکاندار بہت پریشان تھا کہ مرغی کے معاملے میں تو قاضی بچا لے گا، مگر اس کے معاملے میں کیا ہوگا؟ دکاندار سوچ کر اتنا پریشان ہوا کہ اچانک ہاتھ چھڑا کر بھاگا اور مسجد کے مینار پر چڑھ کر نیچے کود گیا۔ نیچے ایک برا شخص کھڑا تھا۔ دکاندار سیدھا اس پر گرا اور وہ برا شخص وہیں مر گیا۔ مرنے والے برے شخص کے بیٹے نے دکاندار کو پکڑ لیا۔ جب اسے پتہ چلا کہ اس دکاندار کو قاضی کے پاس پیشی کے لیے لے جایا جا رہا تھا تو وہ بھی ساتھ ہو گیا۔ معاملہ قاضی کی عدالت میں پہنچا تو سب سے پہلے مرغی والے گاہک نے اپنا مقدمہ درج کروایا۔ میں مرغی ذبح کروا کے گیا تھا، اب دکاندار کیسے کہہ رہا ہے کہ مرغی اڑ گئی؟ بھلا میری مرغی کیسے اڑ سکتی ہے؟ قاضی نے مدعی کو غصے سے دیکھا اور کہا، کیا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر تمہارا ایمان نہیں ہے؟ یہ سن کر وہ ڈر گیا کہ کہیں کفر کا فتویٰ نہ لگ جائے۔ اس نے کہا، بالکل، میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر یقین رکھتا ہوں۔ قاضی نے جواب دیا، تو مرغی کے زندہ ہونے پر کیوں یقین نہیں رکھتے؟ بیچارہ کیا کرتا؟ قاضی کے سامنے فیصلہ تسلیم کرنے کے سوا اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ اب قاضی کے پاس دوسرا مقدمہ یہی تھا کہ دکاندار نے ایک یہودی کی آنکھ پھوڑ دی اور یہودی قصاص کا طلبگار تھا، کیونکہ یہودی کے لیے قصاص زیادہ مقرر تھا، اور اس لیے قاضی صاحب نے فیصلہ سنایا۔ دکاندار نے یہودی کی ایک آنکھ پھوڑی ہے، اس لیے قصاص دشوار ہوگا۔ بہتر ہے کہ دکاندار یہودی کی دوسری آنکھ بھی پھوڑ دے اور یہودی بدلے میں نصف قصاص یعنی دکاندار کی ایک آنکھ پھوڑے گا۔ فیصلہ سنتے ہی یہودی کی سٹی گم ہو گئی کہ اگر دوسری آنکھ بھی چلی گئی تو کہیں کا نہیں ہوں گا، تو اپنی جان بچانے کے لیے دکاندار کو معاف کر دیا۔ اور تیسرے مقدمے میں بورے باپ کا بیٹا قاضی کے روبرو پیش تھا۔ قاضی جی نے معاملہ توجہ سے سنا اور فیصلہ سنایا۔ دکاندار کو مسجد کے اسی مینار کے آگے کھڑا کر دیا جائے اور مرنے والے بوڑھے کا بیٹا مینار کی اسی کھڑکی سے دکاندار پر چھلانگ لگا کر اس کی جان لے لے، اپنا قصاص وصول کرے۔ بوڑھے کے بیٹے نے کہا کہ صاحب اگر دکاندار ذرا سا بھی ادھر ادھر ہوا تو میری اپنی جان چلی جائے گی۔ قاضی نے جواب دیا، تمہارا باپ بھی تو ادھر ادھر ہو سکتا تھا نا۔ تو یہ تھی آج کی ہماری سٹوری۔ امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔